السلام علیکم۔ آج کا جو میسج ہے وہ زبان کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ زبان جو ہے یہ ہمارے اصل میں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو زبان کو دو طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے زبان جو ظاہری طور پر ہمارے دو جبڑوں کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ہم اس کو زبان کہتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، ہمارا بولنا دوسروں تک، ہماری جو اپنی میسج ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو زبان جو ہے یہ انتہائی انسان کا زندگی کا اہم حصہ ہے، لازمی جزو ہے، اور یہ خاص طور پر انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ زبان کے ذریعے انسان جو ہے اپنے جو اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اپنے احساسات ہوتے ہیں، وہ دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اور اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے پیغامات کو اچھے طریقے سے اپنے دوسرے لوگوں تک کنوے کر سکتا ہے۔ اب زبان کا استعمال جو ہے یہ انسان کی کامیابی ہے، اور یہی زبان کا استعمال انسان کی ناکامی بن جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر اس زبان کو ہی ہم بہترین طریقے سے استعمال کریں تو ہم دنیا میں عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم ایک اچھے اخلاق کے مالک بن سکتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ہماری عزت بڑھ سکتی ہے۔ اور اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو سکتے ہیں، اور ہم کئی کاموں میں اپنی زندگی میں ناکام ہو سکتے ہیں، اور بہت سے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ لوگ جو ہے اس اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہم اگر اس کو دینی لحاظ سے دیکھیں یا دنیاوی لحاظ سے تو زبان نہایت ہی اہم چیز ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ نہایت احتیاط سے اور بڑے محتاط طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر زبان غلط استعمال کر لی جائے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہی انسان اپنی غلط زبان استعمال کر کے بعض اوقات وہ بڑا گناہ کوئی جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور دوزخ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اور وہی شخص اچھی زبان استعمال کر کے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے، وہی شخص جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ زبان جو ہے یہ کامیابی اور ناکامی دونوں کا ذریعہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ زبان ہی انسان کو عرش پہ بھی بٹھا دیتی ہے، یعنی بڑی عزت اور بڑا مرتبہ اور مقام دے دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جو ہے وہ تباہی کے کنارے پر بھی پہنچا سکتی ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار بھی کر سکتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک حکایت سی، کہاوت سی آ رہی ہے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، تو اس کو میں ذرا آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، جس سے آپ مزید زبان کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت جو ہیں 32 کے 32 وہ گر گئے ہیں۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوا، صبح اٹھا اور اس نے اپنے خواب کی جو صورتحال ہے وہ ساری اپنے وزیروں کے سامنے پیش کی، اور اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں ان کو بلوایا جائے تاکہ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ تو اس طرح بادشاہ کے احکامات پر بہت سے تعبیر بتانے والے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ان سب کے سامنے بادشاہ نے اپنا خواب رکھا اور کہا کہ اس کی تعبیر جو بتائے گا ظاہر اس کو بہت زیادہ انعامات وغیرہ ملیں گے۔ تو ایک جو ہے تعبیر بتانے والے نے جلدی کی، اور اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ بتائی کہ بادشاہ سلامت اصل میں یہ ہے کہ آپ کے سارے دانتوں کا گرنا خواب میں اس بات کی علامت ہے، اس کی تعبیر یہ بن گیا ہے کہ آپ کے سارے جو فیملی، آپ کا خاندان ہے وہ سارے مر جائیں گے اور آپ زندہ رہیں گے۔ تو بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور بادشاہ نے جو ہے اس کا وہیں پر حکم دیا، اس کا سر قلم کروا دیا، اس کو سزا دلوا دی کہ تم کیا تعبیر بتا رہے ہو کہ میرے خاندان والے سارے مر جائیں گے۔ اب اس نے زبان کا استعمال کیا، اس نے تعبیر بتائی، اور اس نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ اب باقی جو تعبیر بتانے والے تھے سارے پریشان تھے، خاموش تھے، ساتھ ہی بادشاہ کا آرڈر بھی ہے کہ بھئی جلدی بتائیں۔ تو باقی لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ خواب کی تعبیر تو یہی تھی، سب کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن باقی بتا نہیں رہے، سارے ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا، جو پہلے ایک نے بتائی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن ایک سمجھدار جو شخص ہے اس نے آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بادشاہ اسلام اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ مملکت دی ہے، حکومت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ کے پاس یہ بھی رحم کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی لمبی عمر عطا کرنی ہے، اور آپ اتنی زیادہ لمبی عمر آپ کو ملے گی کہ آپ کے گھر والے ایک ایک کر کے سب نے جانا ہے دنیا سے، تو آپ کے گھر والے جو ہیں وہ جو بھی وفات پائے گا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے
ان کو رخصت کریں گے دنیا سے، ان کو جو ہے وہ دفن کریں گے۔ تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ اقبال اور آپ کی جو مملکت ہے بادشاہ، یہ بہت دیر تک قائم رہے گی دنیا پر اور آپ لمبی عمر پائیں گے۔ تو بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور بادشاہ نے اس شخص کو ہیرے جواہرات سے، جو بھی انعامات وغیرہ سے، اس سے لاد دیا اور سارے لوگ حیران ہو گئے کہ کیا کمال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس حقائق کا کیا انجام ہے۔ اس حقائق میں یہی بات بتائی گئی کہ پہلے شخص نے جو تعبیر بتائی، جو دوسرے نے بتائی، تعبیر ایک ہی ہے کہ بادشاہ کے سارے گھر والے مر جائیں گے اور بادشاہ زندہ رہے گا۔ لیکن پہلے کے بتانے کا انداز جو تھا، زبان کا استعمال جو تھا، وہ اس انداز سے تھا جس سے بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس کو سزا مل گئی۔ لیکن دوسرا جو ہے، اس کی بات کرنے کا انداز اتنا اچھے طریقے سے تھا، بعد میں اس نے وہی بتائی، لیکن بادشاہ تو اس کو انعام بھی مل گیا اور بہت زیادہ عزت بھی حاصل کر لی۔ تو ایک ہی جو میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھا ہے، یہ اتنی سی مثال ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے کہ اگر آپ زبان کا صحیح استعمال جو ہے اس کو سمجھ پائیں کہ زبان کے استعمال سے انسان دنیا میں اپنے رشتہ داروں میں لوگوں کے سامنے عزت پاتا ہے، اور اسی طرح زبان کے استعمال سے ہی، اچھے استعمال سے، وہ بہت سے بڑے بڑے مسائل کا بھی حل کر لیتا ہے۔ وہ ایسے مسائل جو بڑے خطرناک ہو جائیں اور بڑی اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہونے والے ہوں، لیکن زبان کے اچھے طریقے سے استعمال کرنے سے اور بڑے عمدہ طریقے سے سمجھانے سے وہ بڑے بڑے فسادات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی زبان کے غلط استعمال سے اور اچانک غصے میں آ کے بغیر سوچے سمجھے بولنے سے بہت زیادہ فسادات اور مسائل بھی انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اور وہ مسائل صرف اس کے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ جو ہے وہ مصیبتوں کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا جو مفہوم ہے، یہ جو ٹاپک ہے، اس پہ بڑی اور بھی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن مختصر سا میسج یہی ہے کہ کوشش یہی کریں کہ کوئی بھی بات اگر آپ کر رہے ہوں تو بڑے سوچ سمجھ کے بولیں، اچھے طریقے سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ جو میں نے بات کرنی ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس سے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے کتنی پریشانیاں مجھے یا دوسرے لوگوں کو پیش آ سکتی ہیں، اور یا پھر میں اس کو کس انداز سے بات کروں تاکہ جو مسئلہ ہے جس کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں وہ بھی حل ہو جائے اور کسی بڑی مصیبت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ تو اس لحاظ سے زبان کا درست استعمال عقل مندی کی نشانی ہے، اور یہ انسان کی خوبی ہے کہ جو لوگ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھے انداز میں بات چیت کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں عزت بھی پاتے ہیں اور وہ مصیبتوں سے بھی، پریشانیوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو ان کی لوگ جو ہے کافی زیادہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور زبان کا اچھا استعمال نہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ذلت کے شکار بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت بھی ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنے لیے مصیبتیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس پیغام کو، اس مختصر سے میسج کو امید ہے آپ سمجھیں گے، اور اس حوالے سے آپ تھوڑی احتیاط کریں گے کہ اچھے طریقے سے بولیں، جب بھی کسی کے ساتھ بولیں اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کی عزت، شان دوسرے کی نظر میں جو ہے قدر آپ کی بڑھے۔ تو اس سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ایک جو ہے اخلاق کا جب مظاہرہ لوگوں کے سامنے کریں گے تو لوگ آپ کی عزت، آپ کی زبان اور آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کو جو ہے عزت دیں گے، اور آپ ایک اچھے کامیاب انسان بنیں گے۔ السلام علیکم۔